جا سکتے، لیکن سب باتیں ہوئی ہیں۔ مثلا کچھ قبیلے کے لوگ جو مالدار طاقتور لوگ تھے، اب سب مسلمان ہوئے تو وہ بھی ہو گئے۔ اب ان دل میں کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ دیکھو ہم بھی مسلمان ہو گئے نا، تو ان کو تقویت مل گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے مضبوط ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرا دین ہے؟ دین تو اللہ کا ہے۔ تو لا تمنوا علی اسلامکم، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔ واللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، آخری آیت۔ بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو۔ اللہ نے اللہ نے اسلام کے ذریعے ہم پر احسان کیا، کھانا پینا پاک صاف، معاشرتی زندگی کا ایک خاص انداز، ادب، ماں باپ کی تعظیم، بھائی بہنوں کی محبت، یہ سب کچھ اسلام نے سکھایا۔ ورنہ آج مغربی قومیں انہوں نے رشتوں کا احترام بالکل نہیں رہا ہے، اور صرف پیسہ ان کے پیش نظر ہے۔ تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اچھی زندگی بھی گزار رہے، جس کے بعد جو پیسہ ہے وہ بس سہولتوں، ایئر کنڈیشن، گاڑیاں، یہ وہ، جو سہولت لیں گے آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے، بس سیدھی سی بات، کہ مر جائیں گے بات ختم ہو گئی۔ لیکن اسلام تو اس دنیا کو اور آئندہ آنے والی دنیا کی بنیاد بتاتا ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ غیب اور غیب ہمارے محفل میں کافی تفصیل سے میں نے 11ویں بات کی کہ غیب اور ہے اور غائب اور ہے۔ جو کچھ بہت کچھ ہے جو غیب میں ہے، غائب نہیں ہے، موجود ہے، ہماری نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں۔ ختم ہو گئی۔ یہ جا کے پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ، آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ مختصر سی صورت میں اتنی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی۔